الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأخزاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل البشر بعد الأنبياء أبا بكر الصديق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، جمادی الثانی دا مہینہ ہے. اس مہینے دی 22 تاریخ خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فاصل جانشین پیغمبر سسر پیغمبر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دا دن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام دی خاطر اپنا مال بھی خرچ کیتا، اپنا وقت بھی خرچ کیتا، اپنی جان بھی قربان کیتی، اپنی بیٹی بھی قربان کر دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ساری زندگی دی ایک خواہش ہوندی آئی میرا مال ہوئے اللہ دے نبی دے دین دی خاطر قربان کرتے ہیں، میری بیٹی ہوئے میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بنا دیں، اور میری جان ہوئے میں اللہ دے نبی دے دین تے قربان کرتے ہیں. اتنی قربانیاں دیتیاں اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی صفتہ بیان کی تھی. فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى. ابو بکر صدیق او شخص ہے فرمایا جیڑا اللہ دی بارگاہ وچ بار بار دیندا ریا اور نال ڈردا بھی ریا. کس واسطے ڈردا ریا کہ متا اندے وچ ریاکاری دا ذرہ خدشہ بھی لگا صرف اللہ دی رضا دی خاطر. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام ہن امیہ ابن خلف ایک سردار ہے اس دے غلام او مشرک جیڑا ہوندا ہے نا انہوں اللہ دی تعریف اللہ دی توحید چنگی نہیں لگتی. او آتا ہی اسی لات منات عزا دی تعریفاں کرنے ہیں. تو ہاں سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، نفع نقصان دا مالک بھی اللہ ہے.
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مینوں سائیاں سبق ہی ہو جیا پڑھایا ہے میرا چمڑا تا لہ سکدا ہے جان تا جا سکدی ہے میں نبی دی غلامی اے کلمہ پڑھے چھوڑ نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان بعض علماء لکھ دین 4-5 نوجوان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے گلے دے وچ رسا پا کے گرمیاں دی دیواراں وچ عرب دی زمیناں تے کھچ کے لائے آندے ہاں اور پھر کیا کرنا اون دے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے اتے سوار ہو جاونا اللہ اردو گرمی اردو ظلم اردو پیاس کیا وجہ ہے اتنیاں تکلیفاں دسائیں کہ کلمہ چھوڑ دے اللہ حتیٰ کہ پتھر دی چٹان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دی کمر تے رکھ دیتی وزن دی وجہ کر کے گرمی دی شدت دی وجہ کر کے انہاں دی زبان بہر آ گئی اللہ ایو آکھیا جاندا ہے کہ اے کلمہ حق چھوڑ دے اسا ہونے تین چھوڑ دے حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے فرمایا جان تا جا سکدی ہے سائیاں نے جیڑا کلمہ حق مینوں پڑھایا اے نہیں جا سکدا سبحان اللہ سبحان بعض علماء نے لکھا ہے آگ دے انگارے لیا کے بچھا دیتے اون دے اتے لٹا دیتا سبحان انہاں دی کمر مبارک جو خون نکلیا اس خون نے آگ دے انگارے بجھائے نے لیکن اس دے باوجود کلمہ نہیں چھوڑیا سبحان اللہ ایتھے ایک بریکی دی میں گل کریندا جاواں کچھ حضرات وچ خیانت کر ویندے وہ آدھے کہ ظالم مریندے رہے کہ حضرت بلال احمد آدھے رہے حالانکہ کسے حدیث دی روایت کوئی نہیں اتھے تھوڑی ڈنڈی ماری گئی ہے چوری کیتی گئی ہے احمد اللہ دے نبی دا نام ہے احمد دا جھگڑا تا ہائی بھی کوئی نہ اصل تا جھگڑا ہی آہد دا اصل جھگڑا ہی آہد دا آہد او آدھے ہن اے جڑے خانہ کعبہ وچ بت پین اے بھی کچھ کرندے ہیں حضرت بلال فرمیندے لا لا احد 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 کچھ نہیں کرندے او اکیلا ہے اکیلا ہے اکیلا ہے حدیث تے اس طرح احد دا کیا مطلب ہے او اکیلا ہے اللہ ایک ہے اکیلا ہے تے احد دی جگہ تے لوگ ڈنڈی مار کے کیا چھوڑیا احمد احمد تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے تک کسی نے اختلاف ہائی بھی کوئی نہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال بھی اگر وہ اختلاف کرندے ہن جھگڑا کرندے ہن ایو احد دی وجہ کر کے کرندے ہن سبحان اللہ قرآن پاک دے وچ موجود ہے وہ نہ کھائی آ کے آکھن لگے کہ پے آدن اگر تساں چاہو تواڈی ساڈی لڑائی جڑدی نہیں ہے سبحان ساڈا تو رشتہ دار ہے کسے دا بھتیجا ہے سانو بڑا پیارا لگدا ہے تیریاں عظمتاں بھی برقرار ہیں تیری ساڈی لڑائی جڑدی نہیں ہے ہکو قبیلہ ہیں ایک مہربانی کر اگر تینوں رشتے دی لوڑ ہے عرب دی خوبصورت لڑکی نال تیرا نکاح چا کریندے آئے سبحان اللہ اگر تینوں سرداری دی لوڑ ہے اساں تینوں سردار منیندے آئے اگر تینوں پیسے دی ضرورت ہے اساں عرب دے سارے مال اکٹھے کر کے تیرے قدماں تے رکھ دینے آئے سبحان اللہ قرآن پاک اٹھا کے ویکھو اے ترے گلاں جس لے انہاں کیتیاں
آخر تے انہاں کیا ہکو ساڈا مطالبہ ہے ہکو ریکویسٹ ہے مطالبہ ایو ہے اللہ نو تا اسا بھی منیندے آئے ہکا مہربانی چا کرو کچھ اے بھی کچھ کریندے ہیں اللہ یا مہربانی چا کرو اللہ نو تا اسا ہی منیندے ہیں لیکن اے بھی تھوڑا جہا منو چاہ یا سانو آکھن دیو کہ کچھ اے اللہ دے غیر بھی کریندے اللہ پاک نے فوراً قرآن پاک دی سورت نازل کی تھی فرمایا قل یا ایھا الکافرون سبحان اللہ اتھے تے ایک مسئلہ اور بھی آ گیا ہے سبحان جیڑا اللہ دے نال اللہ دے غیر نو شریک کرے اللہ پیادہ میرا نبی نو آکھ تو کافر ہے سبحان اللہ میرا نبی نانو کی آگ کافر کافر ہے حالانکہ اللہ نو منیندے ہیں لیکن کیا کریندے ہیں اللہ دے نال اللہ دے غیر نو رلیندے ہیں اللہ دے غیر نو وہ حق دیندے ہیں جیڑا حق کہندا ہی اللہ دا ادھی گل کیتی نے جیڑی میں گا تو نہ او صرف اللہ ہاں اللہ دا حق اللہ دے غیر نو دیندے ہن حالانکہ حق کہندا ہی صرف اللہ صرف اللہ دا ہاں منیندے اللہ نو ہی ہن لیکن تھوڑا جہا حصے بنیندے ہن اللہ پاک نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون سبحان اللہ فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دو اوے کافرو سبحان اللہ اللہ دی شان ہے قرآن پاک دے سورت موجود ہے ترجمہ موجود ہے شان نزول موجود ہے لیکن جن عقل سے پردہ آ جائے ایسا کی کرا سبحان حیرانگی تے اس گل بندے کلیاں بہ کے سوچے تا نا ادھے بہنا ہی کسے کوئی نہیں سارے اللہ دے گھر بہنا مٹی چڑھ چڑھ کے تھک گئے نا گلے پوری موڑی نہیں ہومنی نہیں کیونکہ شفاعت اللہ دیونی بے شک اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون سبحان فرمایا فرما دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون سبحان اللہ نہیں میں عبادت کرتا نہیں میں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو سبحان اللہ ولا انتم عابدون ما اعبد فرمایا نہیں ہو تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا عابد ما عبدتم نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو سبحان اللہ ولا انتم عابدون ما اعبد دوبارہ مڑ یہ گل کیتی ہے ولا انتم عابدون ما اعبد نہیں ہو تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں یہ میں ان جمع نہ کرا نہیں ہو تم خالص عبادت کرنے والے جس کی صرف میں اسی کی عبادت کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چکر تے خالص عبادت تاں تے اللہ پاک فرمائندا ہے او کملے ہو ماں جنوں تساں پٹھے کھویندے ہو رنگ ہو رہے پانی پیویندے ہو رنگ ہو رہے اوندے ڈیڈے خون رنگ ہو رہے اتھے میں کچھ رلائی نہیں خالص دو تانوں پیوایا ہے سبحان اللہ۔ تساں کیوں میری عبادت چھیاں رلائندے ہو جسے نوں رلاؤ خالص عبادت لایا سبحان اللہ خالص عبادت اور لایا کسے نوں نہ رلایو گدائی دھیان نہ جاوے سبحان بے شک نقطے دی گل پیا کریں نا اور میں میری عبادت دے وچ دھیان بھی کسے دے لگا جاوے بھاویں نبی دا میں تو وہ بھی برداشت نہیں کریندا سبحان اللہ سبحان اللہ شرک تے دور دی بات ہے میں صرف دھیان نو بھی برداشت نہیں کریندا قرآن پاک دے وچ موجود ہے اللہ کے پیا فرمائندا میں دھیان نو بھی
برداشت نہیں کرے میرے تو دھیان ہٹ جاوے جدا ہی ہور دھیان لگا جاوے باویں اللہ دا نبی بھی ہووے میں اس دھیان نو بھی برداشت نہیں نہیں کرنا نہیں کریندا یہ بھی سن لیو مو روایات چاہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نماز بیٹھے پڑھتے ہیں یوسف علیہ السلام چھوٹے جے بچیاں انجے سال 1.5 سال انجے رڑدیاں یعقوب علیہ السلام جتنے نماز پہ پڑھتے ہیں تو قریب آ گئے پیارے بھی بہواں تھوڑی جی توجہ دے لگی گئی انجی اچانک جان کے نہیں اچانک اللہ پاک نے وحی گھلی فرمایا اے یعقوب آپ نے اتنا حصہ بھی شامل توجہ کا کیوں کیا ہے اللہ سبحان اللہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے اتنی توجہ کا اثر شامل کیوں کیا ہے ہم تمہیں اس کا مزہ چکھائیں گے اللہ سبحان اللہ ہم تمہیں اس کا مزہ چکھا مزہ چکھائیں گے تو پھر کیا ہویا ایو یوسف جس لئے تھوڑے جے وڈے ہوئے نا تے مڑ بہانے بنے بھرا مخالف ہو گئے کھو دے وچ سٹ آئے تے ادو ایاڑی ویندے پیان انہاں چایا تے مصر لگے گئے کم و بیش تقریباً 18 سال جدا رہے اے روندے رہے اللہ نے وہی بھیجی فرمایا اے یعقوب جو آپ کی توجہ ادھر چلی گئی تھی میں اللہ نہیں چاہتا کہ میری عبادت میں تھوڑی سی توجہ بھی ہٹ جائے سبحان سبحان اللہ اللہ خود اندازہ لگاؤ اللہ دی بندگی دے اندر توجہ دا کدائی ہور جامنا اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے لا صلاة الا بحضور القلب اس بندے دی نماز نہیں ہے جس بندے دا دل حاضر نہیں ہے اللہ سبحان اللہ گل تو اگا لگا مڑ کھلتی پئی ہے اسا تا ماشاءاللہ نماز پڑھنے ہیں کھلوتے ایتھے ہونے ہیں خیالات بازار چون کھلوتے ایتھے ہونے ہیں خیالات ڈورا ڈنگراں وچ کھلوتے ایتھے ہونے ہیں خیالات غمی خوشی دی وہ اے کام بھی کرنا ہے اے بھی کرنا ہے اے نہیں کہ تسی امام صاحب یا سمجھی آ رہا جیو جرو وہ جے فرشتہ جیو جے مقتدی وہ جے امام آدھنا امام صاحب بھول گیا نماز دے وچ ہن کنا کیا حضرت جی تساں پوری نماز پڑھائی کہ نہ کیا حضرت جی تساں 3 رکعتاں پڑھائی ہن تسلی نہ ہی پئی ہوندی کہ امام صاحب 1 رکعت چھوڑیے یا پوری پڑھائی سارے کوئی کسی دا کوئی عنوان کسی دا کوئی عنوان کوئی دلیل نہ ہی پہ لبدی ایک تاجر بیٹھا زور دی نماز دا ٹائم آ اون دی 4 دکاناں ہن او سا کہ حضرت جی تساں 3 نماز رکعتاں پڑھائیاں چوتھی رکعت کوئی نہیں پڑھائی مولوی صاحب کہ تیرے کول کیڑی دلیل ہے او سا کہ حضرت جی جیسے تسی جماعت کھڑی کریں دیو نا میں پہلی رکعت وچ اپنی پہلی دکان دا جلدی دی حساب کر لیندے جیسے 2 رکعت کریں دیو کھلوندے ہو تساں اپنا کام کریں دیو میں جلدی جلدی اپنی 2 دکان دے جلدی جلدی حساب کر لیندو آج اتنی سیل ہو گئی ہے 3 رکعت 3 دکان دا تے چوتھی رکعت چوتھی دکان دا جیڑی آج زور پڑی ہے 3 دکاناں ہو گئی ہیں ایک نہیں ہے ایک رہ گئی اتھوں معلوم ہوتا ہے کہ تساں کتنی رکعتاں پڑھائیاں ترا چوتھی کوئی نہیں پڑھائی ساڈے حالات تے ہیں اگلی گل بھی تہاڈے دساں یہ گل یاد رکھو جس لے امام ہوتا ہے نا مقتدی دے اثرات امام تے آندے مقتدی دے اندر خشوع خضوع ہوے امام دے اندر خشوع خضوع ہور وددا ہے انج آرے جویں تقریر ہے سامعین دی توجہ ہوے تقریر لچھے دار ہوندی ہے جے سامعین دی توجہ نہ ہوے تقریر جتنی بڑی وہ بنا کے آیا ہوے تے او کر نہیں سکدا توجہات دا اثر ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح نماز دے وچ اگر مقتدیاں دے خیالات منتشر ہوویں
امام بھولن لگ گئے۔ اللہ اللہ پاک کی حکمت ہے، بہت دور چلا گیا، خیر میں بات عرض کر رہا ہوں، فرمایا اتنی بھی اللہ برداشت نہیں کریں دا کہ میری عبادت کریں دیا تھوڑے دیا دھیان بھی گدا ہی لگا جا تے چے جائے کہ شرک کہیں دن اللہ دا عبادت آلا جیڑا اللہ دی بندگی آلا جیڑا عمل ہے او دے وچ ذرا کی کسے نو نال رلایا جاوے کہ اللہ بھی کریندا ہے تے کچھ او بھی کریندا ہے، اسے بھی شرک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب انہاں نو سیدھا وج گج کے دسو لکم دینکم ولی دین، تواڈے واسطے تواڈا دین ہے، میرے واسطے میرا دین ہے۔ مڑ وہ مانا پیا کرے نا تواڈے واسطے رلے والا دین ہے، میرے واسطے خالص اللہ دی یقین والا دین ہے۔ سبحان سبحان اللہ اللہ۔ سبحان اللہ کیوں مینوں دین او چنگا لگدا ہے جڑا خالص اللہ دی رضا والا ہو۔ بے شک نماز بھی پڑھنی ہے تو خالص اللہ دی، حتیٰ کہ اگر پھلی دا دانا بھی دیونا ہے تو خالص اللہ دی رضا واسطے دیونا ہے، سبحان اللہ ذرہ برابر کسے دا حصہ شامل نہ ہوئے، کسے ہو دے نا تے نہ ہوئے۔ یہ گل امیہ ابن خلف آدھا آئی کہ تھوڑا تھوڑا نال ساڈے بتاں نو بھی شریک کر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لا لا احد احد، سبحان اللہ اللہ اکیلا ہے، اللہ دے نال کوئی شریک کوئی نہیں۔ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر ہویا، انہاں ویکھیا ہیں غلام دے تے اتنا ظلم پیا ہوندا ہے، زبان باہر نکل آئیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مکے دے سرداراں چوں سرداراں، سبحان اللہ انہاں تانا ماریا، انہاں کہ شرم نہیں آندی غلاماں نال مقابلے لینا، کوئی اپنے جے نال مقابلہ لا، چنگا چایا۔ سبحان ہو سگو آکیا ایڈا ترس پہ آندا ہے مڑ مول لے لا۔ سبحان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دل لچ پیا در میں تو ودا انتظار چاہ۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا گل کر کے منگنی، تقریباً 8000 درہم اس منگے، نال ہو سکیا جڑا نستورا غلام ہے تیرا او بھی سانو دے، ایک غلام بھی دیتا تے 8000 درہم اون دے بدلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کے لے آئے۔ سبحان سبحان اللہ اللہ بڑا نقطہ نظر آ گیا، خرید کے لایا ہے، جسلے خرید کے لایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلال لے کے آیا ہاں اور میں تو خرید کے لے آیا پر میں انہوں آزاد کر چھوڑیا ہے۔ سبحان اللہ صحابہ دا عمل ایسا ہوندا ہی زیادہ کام رفع عامہ کریں دیا، وہ دیکھو بلال خریدیا رفع عامہ واسطے، اور اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا، ابو بکر نے میرے راہ تے انج مال دیتا ہے تقوی نال ڈردا بھی ودا ہے کہ اللہ مینوں قبول ہی کریندا ہے کہ، لیکن میں اون دے دل دی کیفیت بیان پیا کرے نا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، او ایو جے انسان ہے کہ تزکیہ نفس واسطے اپنا مال خرچ کریندا ہے، شہرت واسطے نہیں کریندا، سبحان اللہ سبحان اللہ دکھلاوا اور ریاکاری واسطے اس مال نہیں خرچ کیتا، تقوی اختیار کرنے واسطے خرچ کیتا ہے، اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے، میں اللہ دے دل دی کیفیت دی میں گواہی پیا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلال خریدیا، رفع عامہ واسطے وقف کر چھوڑیا، اگر ویکھیا جاوے حضرت عثمان غنی خوب خریدیا، مٹھے پانی آلا وقف کر چھوڑیا، سبحان اللہ دنیا پیوے اللہ دی مخلوق پیوے اور کوئی شرط نہیں لائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خریدیا، اللہ نے تذکرہ قرآن ہے، سبحان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت عظیم ہستی ہیں،
سبحان اللہ آخری گل پہ کرے نا توجہ کریا ہے آج کل حالات ایسے ہیں چھوٹے بچوں تسی غور نال سنو توبہ استغفر اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے متعلق لوگ آتے ہیں یہ زبردستی انہا خلافت لئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مسلح تے قبضہ کیتا ہے حکومت تے قبضہ کیتا ہے سارا جھوٹ ہے بہت سارے واقعات ہیں ایک تو انہوں میں سناون لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس لئے بیمار ہوئے اپنے سائیاں نو وارثاں نو پیا دن میں فوت ہو جاواں میرے جنازے دی چار پائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ اقدس دے سامنے رکھ چھڑیا ہے ایو کچھ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈا غلام حاضر سبحان اللہ اگر اجازت ملے تو اندر دفن کر چھوڑیا ہے اجازت نہ ملے میں جنت البقیع دفن کر چھوڑیا سبحان اللہ کتاب میں واقعہ آندا ہے جس لئے انہاں دی چار پائی رکھی گئی اندرو آواز آئی یوصل الحبیب الی الحبیب محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو صرف آواز نہیں آئی بلکہ فرمایا دروازہ کھلیا تالا ٹوٹیا بوا کھل گیا آپ اندازہ لاؤ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کوئی غلط پہلو ہوندا کدی دروازہ نہ کھل سبحان سبحان کدی یہ عمل نہ ہوندا معلوم ہویا ابو بکر صدیق اتنا عظیم انسان ہے اللہ نو مقبول ہے تو اللہ پاک نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہ دے اندر ابو بکر نو جگہ دی سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈے دل دے اندر جویں قرآن پاک دا احترام ہے ساڈے دل دے اندر جویں آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام ہے اسی طرح پیارے بھائیو اگر چاہندے ہو اسی مردیاں کلمہ پڑھیے اگر چاہندے ہو ساڈی نمازاں قبول ہوویں اگر چاہندے ہو ساڈے روزے قبول ہوویں اللہ ساڈے تے راضی ہوئے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو بکر صدیق دی عظمت دل وچ بٹھاؤ سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت دل وچ بٹھاؤ سبحان اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت دل وچ بٹھاؤ سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت انہاں دا پیار دل وچ بٹھاؤ سبحان اللہ اور اپنا عقیدہ بناؤ اللہ دے سارے نبی دے سارے اصحاب کامیاب ہیں بے شک سبحان اللہ کسے ایک صحابی دے اتے انگل نہ چاہو نہیں تو اپنے ایمان دی فکر کرو عقیدہ بناؤ اللہ دے نبی دے سارے صحابہ زندہ جنتی ہیں کامیاب ہیں بے شک صحابہ بھی کامیاب ہیں اور اہل بیت بھی کامیاب کامیاب سبحان اللہ در والے بھی کامیاب گھر والے بھی کامیاب ہیں دعا نال محبت کرو دعا دی عظمت نو سلام کرو کیوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت یافتہ ہے انہاں دی اتباع کرن والے اللہ پاک والو چنے ہوئے آخری گل پیا کرے نا حدیث پاک کے چاہتا ہے ایک شخص دا جنازہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان دا جنازہ آیا ہے تسا انج کرو جنازہ تا پڑھا چھوڑ کیونکہ کافر دا جنازہ دا اللہ کوئی کافر دا جنازہ اللہ کوئی کوئی نہیں ہوندا جنازہ مسلمان دا ہوندا کدی ویکھیا نہیں ہندو دا جنازہ ہوندا پیو تسی جنازہ تے پڑھا چھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا نا کیے یا رسول اللہ آ نا ہے فرمایا لے جاؤ میں دا جنازہ کوئی نہیں پڑھاونا حدیث پاک کے چاہتا میں دا جنازہ کوئی نہیں پڑھا کوئی نہیں پڑھاونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہے جنازہ پڑھاؤ چاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدہ نے جیندہ ہائی میرے عثمان نو گالاں کڈیندا اللہ آپ اندازہ لاؤ میرے بھائیو اللہ دنیا چ بھی کھاونا چاہندا ہے جیڑا صحابہ نو برا بھلا آکھے میں خدا نبی کول بھی جنازہ نہیں پڑھاون سبحان دیندا اللہ سبحان اللہ تے جیندا جنازہ اللہ دے نبی نہیں پہ پڑھ دے ہوندی بخشش کیویں ہو سی
اس واسطے سانو ڈرنا چاہیے، نبی دے اصحاب دا احترام کرنا چاہیے، نبی دے اہل بیت دا احترام کرنا چاہیے۔ من گھڑت جھوٹیاں گلاں تے نہ جاؤ، جھوٹیاں گلاں تے صحابہ نو آپس لڑائی ودیاں، نہ انہاں گلاں طرف نہ جاؤ، تسا جاؤ تو اللہ دے قرآن دی طرف جاؤ، سبحان اللہ جاؤ تو اللہ دے نبی دی حدیث دی طرف جاؤ۔ سبحان اللہ میرا ارادہ یہ ہے اگر تسا ناراض نہ ہو، کیونکہ حالات بھی ایسے آ گئے، سپیکراں تے بڑی سخت پابندی ہے۔ پرسوں بھی سنیا کہ ایک مولوی صاحب اذان دیون واسطے صلاۃ و سلام پڑھیے تو انہاں تے پرچہ ہو گیا، تے تساں سپیکر تے دھیان نہ دیتا کرو۔ میرا دل یادا پیا بغیر سپیکر تو بیان ہوے، بغیر سپیکر تو جمعہ ہوے، تسی ایمان بالغیب لیاندو آپے آ گئے کرو، سپیکر دی آواز تے تساں یقین نہ کیتا کرو۔ ماشاءاللہ ہون بھی آئے بیٹھے ہو، بس آپے آ گئے کرو، انشاءاللہ قیامت تک جمعہ ہوندا رہے۔ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔